السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو دور اب چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس میں کون سا فتنہ کب اٹھ جائے، کون سا فتنہ کب جنم لے لے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں، اس دور میں ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے جس فتنہ کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے کہ جس کا نام شکیل ہے اور وہ اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ یعنی اس کا کہنا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو انہی تمام چیزوں کو میں اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور یہ ویڈیو مرد عورت یہ سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو بچنا ہے، اس فتنے سے تمام امت کو بچنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں اور یہ ملعون کون ہے، ان دونوں میں فرق کروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نساء آیت نمبر 157 کہ مسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ رکھا، اور ان کا لقب جو ہے وہ مسیح ہے، لقب مسیح ہے اور نام عیسیٰ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے وہ واحد انسان ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے مسیح ابن مریم قرآن میں آتا ہے بار بار کہ مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منسوب کیا ہے وہ والدہ کی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ والد صاحب تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام جو غسل فرما رہی تھی ان کے یہاں پر آستین میں پھونک ماری، اور بس ان کی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا مسیح ابن مریم۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، کنیت ابن مریم ہے، لقب مسیح ہے، اور یہ اللہ نے رکھا، اور یہ قرآن میں ہے سورہ نساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 157۔ اب یہ جو آدمی خود کو عیسیٰ کہتا ہے اس کا نام ہے شکیل، اور اس کی کنیت ہے حنیف، اور اس کا لقب کوئی بھی نہیں ہے، یہ حنیف کا بیٹا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد صاحب نہیں ہیں، لیکن اس کے والد صاحب ہیں، جیسا کہ یہ خود کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف، شکیل اس کا خود کا نام ہے اور حنیف اس کے باپ کا نام ہے۔ اور آگے سنیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی پیدائش بغیر باپ کے صرف ماں سے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو والد کے نام کے بجائے والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ شکیل بن حنیف جو ہے، جو شکیل ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس لیے اس کو بن حنیف سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا باپ ہے۔ اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو اس کو اس کے والدہ کے نام سے یاد کیا جاتا، لیکن اس کا باپ ہے تو اس کی والدہ کا نام کہیں نہیں لیا جاتا، ہر جگہ اس کا باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب دوسری بات سنیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 157، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کیسے اٹھایا؟ فرشتوں کے ذریعے سے اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اس سازش سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب یہ اٹھانا کس طرح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کس طرح اٹھا لیا، جہاں سولی پر چڑھا رہے تھے آپ کو وہاں چھت یہ تھا وہ تھا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے کیسا اٹھایا ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ نے اٹھا لیا، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے اٹھا لیا، بس ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، شکیل بن حنیف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے پر کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی بھی ہرگز نشانی نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، لہذا اس کو مسیح ماننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس لیے مسیح مانتے ہیں کہ ان کا اٹھایا جانا اللہ نے بیان کیا، اب اس کا اٹھایا جانا تو نہیں ہے۔ اب آگے سنیں آپ، سورہ نساء آیت نمبر 159، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ جتنے فرقے اہل کتاب کے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے پہلے،
یعنی جب قرب قیامت ہوگی تو قرب قیامت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے آنے کے فوراً بعد تمام جو اہل کتاب جو عیسائی ہیں وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، جو نہیں پہچانیں گے ان کو دجال قتل کر دے گا، لیکن اکثر لوگ ان کو پہچان لیں گے، وہ تمام کے تمام ان پر ایمان لائیں گے۔ اب دوسری بات سنیں آپ، اس آیت اور بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے وہ وہی دوبارہ تشریف لائیں گے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، پہلے آسمان پر ہیں، جن کو اللہ نے اٹھا لیا وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوسرا کون بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھائے جانے کا ذکر کیا، اور اس آیت میں ان کی موت کے نہ ہونے کا ذکر ہے، یعنی ان کی موت نہیں ہوئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو ابھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ لیکن اب ان کے علاوہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب جس نے یہ دعویٰ کیا جو شکیل ہے، اب اس کو کوئی آدمی مانے گا، معاذ اللہ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے، تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ایک طرف اللہ کی بات ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے آسمانوں پر اٹھایا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اگر کوئی آدمی اس شکیل کو یہ مانے کہ وہ عیسیٰ ہیں تو معاذ اللہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، قرآن کی شان میں بھی، اللہ کی شان میں بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ تو جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا وہ وہی آئیں گے، دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ اب آگے سنیں آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، وہ مسیح نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4324۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پہچان لینا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، کس طرح پہچانیں گے، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ درمیانی قد کے ہوں گے، سرخ رنگ کے ہوں گے، اور بالکل سفید ہوں گے، یعنی ایسے کوئی ان کا چہرہ ایسا جس طرح یہ بدبودار اور یہ بدصورت ہے ایسے وہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا چہرہ بالکل سفید ہوگا اور سرخ رنگ کے ہوں گے، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے، اور سر کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے تب بھی ایسا معلوم ہوگا کہ جیسا کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ حدیث سنتے جائیں آپ۔ پھر وہ اسلام کی خاطر جہاد کریں گے، اور جو یہودیوں کا عیسائیوں کا جو نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو مٹا دیں گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام کے تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، اور مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور ان کو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ کے برابر میں کہیں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہ جو روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب یہ جو شکیل بن حنیف ہے اس کو دیکھیں آپ کہ شکیل بن حنیف اس حدیث کا ہرگز مصداق نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو نبی کہہ رہے ہیں، اور پوری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی نبی مانتی ہے جیسا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو نبی مانتی ہے پوری امت۔ اور شکیل یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا وہ نہیں آئیں گے۔ ایک طرف تو حضور کی بات ہے، حضور فرمائیں گے کہ جن کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے اٹھا لے وہی آئیں گے، لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، بلکہ شکیل ہی حضرت عیسیٰ ہے جو دوبارہ آ گیا، یعنی یہ خود کو کہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اس سے تو ایک نبی میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو آسمانوں پہ اٹھا لے کے وہی آئیں گے، وہ ایک الگ ہو گئے، تو ایک الگ ہو گیا، اس سے تو 2 نبی ہو گئے، اور ختم نبوت کے خلاف عقیدہ ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ مانیں گے یہ تو ختم نبوت کے خلاف عقیدہ ہو جائے گا، کیونکہ 1,24,000 انبیاء میں اگر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سراسر کفر ہے، یہ اضافہ کرنا سراسر کفر ہے، اور نہ ہی اس کا حلیہ حدیث کے مطابق ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ وہ کیسے ہوں گے۔
تو یہ تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا، اور نہ اس کے زمانے میں عیسائیت کا خاتمہ ہوا، یعنی یہ آ گیا، اس کو آ کے بھی 30 سے 40 سال ہو گئے، لیکن اب تک جو ہے وہ عیسائیت کا خاتمہ نہیں ہوا، اور اسلام کے علاوہ بہت سے مذاہب اب بھی باقی ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اہل کتاب سب کے سب کلمہ پڑھ لیں گے، اور جو باقی جو مذاہب ہوں گے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اب تو ایسا نہیں ہو رہا، اور نہ اس کی حکومت اب تک کسی چھوٹے سے ایک گاؤں پر بھی قائم ہوئی ہے۔ بتاؤ پوری زمین پر کہاں سے اس کی حکومت قائم ہوگی جب ایک چھوٹے سے گاؤں پر بھی اس کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شکیل بن حنیف جو یہ آدمی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اب آگے حدیث سنیں آپ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2938۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، وہ دمشق کے مشرقی جانب میں سفید مینارے سے اتریں گے، اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو کس طرح آئیں گے؟ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر آئیں گے، اور ان کے پاس 2 کپڑے ہوں گے، اور وہ دمشق کے اندر آئیں گے، دمشق کے اندر جو جامع مسجد ہے اس میں آئیں گے۔ اب یہ شکیل بن حنیف کو دیکھ لیں آپ کہ شکیل بن حنیف نے نہ دمشق دیکھا، نہ وہاں پر نازل ہوا، بلکہ ہندوستان میں پیدا ہوا، یہیں اس نے دعویٰ کیا۔ حالانکہ حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کے مشرقی حصے میں اور 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اترنے کا ذکر ہے حدیث میں، لہذا یہ آدمی جو شکیل ہے یہ ہندوستان میں پیدا ہوا، ہندوستان میں بڑا ہوا، ہندوستان میں دعویٰ کیا، کبھی دمشق گئے نہیں، لہذا شکیل کا اس حدیث سے دور دور تک کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ تو اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملعون کو کیسے لوگ جو ہے وہ عیسیٰ مانتے ہیں، اس سمجھ میں نہیں آتا بات، اس لیے ہرگز کوئی بھی آدمی اس ملعون کو عیسیٰ نہ مانے۔ ابھی بخاری شریف کی روایت ہے، یہ سنیں آپ، حدیث نمبر 3448، 3448۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے، یعنی وہ آئیں گے اور وہ حکومت کریں گے، حاکم بنیں گے، اور جو صلیب ہے اس کو توڑ دیں گے، جو کراس ہے ان کا عیسائیوں کا اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی خنزیر کے حرام ہونے کا اعلان فرما دیں گے اور اس کی نسل کو ختم کرنے کا حکم دیں گے، یعنی تمام دنیا کے اندر جتنے بھی خنزیر ہیں ان تمام خنزیروں کو قتل کر دیا جائے گا، اور آپ کے نزول کے بعد تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور غیر مسلموں سے ٹیکس اور جزیہ لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جب کوئی غیر بچے گا نہیں تو ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا، اور مال اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوگا، نہ کوئی فطرہ لینے والا ہوگا، ایک سجدہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا، ایک سجدہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا۔ اب یہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہ جو نالائق ملعون شکیل، اس کے بارے میں سنیں آپ کہ شکیل بن حنیف کا ان تمام صفات سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام کام جو حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے طور پر مذکور ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی شکیل بن حنیف پر فٹ نہیں ہو رہا ہے، ایک بھی فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بجائے یہ اپنے آپ کو عیسیٰ منوانے کا حکم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جبکہ خود کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کو منوانے کی کوشش کرنا حدیث میں مذکور ہے ہی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کو بتائیں گے نہیں میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، بلکہ جب وہ آئیں گے تو خود بخود لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور سب سے پہلے امام مہدی جو ہوں گے وہ لوگوں کو بتائیں گے یہ حضرت عیسیٰ ہیں، بلکہ وہ خود کسی کو کہیں گے نہیں۔ بلکہ اس حدیث سے تو اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت مل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں جن کو ماننا پڑے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان کو نبی مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب جو شکیل کو عیسیٰ منوانے کی محنت ہو رہی ہے، یہ جو شکیل ہے اس کو عیسیٰ منوانے کی جو محنت ہو رہی ہے، گویا کہ ایک اور شخص کو نبی ماننے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ سراسر کفر ہے، ظلم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نبی مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں آپ، یہ بہقی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام حضرت مہدی تم میں سے ہی ہوگا، تمہارے امام جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے، وہ تم میں سے ہوں گے۔
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ کب نازل ہوں گے؟ جب امام مہدی آ جائیں گے اس کے بعد نازل ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ امام مہدی ایک الگ انسان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ انسان ہے، یعنی پہلے حضرت امام مہدی آ جائیں گے، آنے کے بعد اس کے بعد جب لوگ اپنا امام بنا لیں گے حضرت امام مہدی کو، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب یہ ظالم تو آسمان سے نازل نہیں ہوا، نہ امام مہدی آئے، اب اس نے یہی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی جو ہے وہ مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اب آگے سنا آپ، یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں اور درمیان میں مہدی ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں اور درمیان میں مہدی ہوں۔ اب شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور وہ میں ہی ہوں معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں جتنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں، ان میں دونوں کے نام، دونوں کے کام، دونوں کا حلیہ اس طرح الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کی نشانیاں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ جب دونوں کی نشانیاں، دونوں کا حلیہ، دونوں کا کام، دونوں کا نام الگ الگ بیان کیا گیا ہے، تو وہ ایک ہی آدمی کیسے ہو سکتا ہے جو یہ ظالم ہے شکیل بن حنیف؟ تو معاذ اللہ اس ملعون کو نہ حضرت عیسیٰ ماننے کی ضرورت ہے، نہ مہدی ماننے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو حضرت عیسیٰ اور یہ جو ملعون ہے، اس ملعون کے درمیان فرق کر کے بتاتا ہوں۔ یہ بات غور سے سنیں آپ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ رکھا، لقب مسیح رکھا، لیکن یہ جو ملعون ہے اس ملعون کا نام شکیل ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اس کا باپ ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ آگے سنیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام، والدہ کا نام مریم ہے، لیکن شکیل بن حنیف جو ہے اس کی ماں کا نام صنوبر بیگم ہے۔ یہ ساری باتیں صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن وہ بدبخت نالائق کون ہیں کہ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے ماں کی گود میں بات کی، لیکن شکیل بن حنیف میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی عالم سے اب جوان ہونے کے بعد بھی بات کر لے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی، جب آپ ایک دن کے تھے، چند گھنٹے کے تھے جب بات کی، لیکن یہ آدمی آج 50-60 سال کا ہو گیا، لیکن کسی عالم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے ملک شام میں آسمان سے ہی اتریں گے، لیکن شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ اتریں گے نہیں بلکہ پیدا ہوں گے، اور شکیل آج تک ملک شام کی صورت دیکھی بھی نہیں۔ یہ ظالم ہے، اس ظالم نے نہ ملک شام کی کبھی شکل و صورت دیکھی، نہ ملک شام کبھی گیا، اور یہ کہتا وہ نہیں اتریں گے۔ حدیث میں تو یہ بات ہے، لیکن اس کی بات الگ ہے، اس کی بات پر اعتبار کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمان سے اتریں گے وہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، یعنی فجر کا وقت ہوگا کہ فجر کی نماز شروع ہونے والی ہوگی، اقامت دے دی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اس وقت آپ جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے۔ لیکن شکیل بن حنیف ڈرپوک آدمی ہے، لوگوں کے خوف سے مسجد کو جاتا ہی نہیں، لیکن کبھی یہ آدمی مسجد کو نہیں گیا، اتنا ڈرپوک آدمی ہے، یہ ملک شام کہاں جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن شکیل بن حنیف اپنے آپ کو بچانے کے لیے برسوں سے مسلمانوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل کرنے جائیں گے، دجال کو قتل بھی کریں گے، لیکن یہ خود کو چھپاتا پھر رہا ہے اتنے سال سے۔ اور آگے سنیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد جب انتقال کریں گے تو گنبد خضرا کے نیچے چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، یعنی 3 قبریں ہیں وہاں پر، تو چوتھی قبر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ لیکن شکیل بن حنیف ہندوستانی ہے اور ابھی تک زندہ ہے، اور اس ملعون کی قسمت میں یہ سب کچھ کہاں کہ یہ وہاں دفن ہو جائے، اس کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں، اس کی قسمت میں کہاں؟ یہ کبھی مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے والے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اور آگے سنیں آپ کہ دجال ایک پستہ قد آدمی ہوگا، یہ دجال کے بارے میں کہتا ہے کہ دجال یہ ہے وہ ہے۔ شکیل بن حنیف کے نزدیک دجال امریکہ اور فرانس ہے، جبکہ حدیث میں کسی ملک کو دجال نہیں کہا گیا، بلکہ دجال ایک آدمی ہے، ایک پستہ قد انسان ہے، انسان۔ یہ کوئی امریکہ اور فرانس دجال نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ دجال ہے۔ دجال عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دجال جو نکلے گا وہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، لیکن شکیل بن حنیف کے مطابق امریکہ اور فرانس ہی دجال ہیں۔ حدیث کے لحاظ سے یہ سراسر غلط ہے، کفری عقیدہ ہے، اس لیے حدیث کی علامت امریکہ اور فرانس پر فٹ ہرگز نہیں ہوتی، اور نہ ہمیں یہ ماننا ہے جو یہ ظالم کہتا ہے۔ دجال کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، یعنی الگ الگ لکھا ہوگا تاکہ ہر آدمی پہچان لے، اور ہر مومن اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ مومن کتنا ہی بھی ان پڑھ ہو،
چاہے لو اس کو پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو لیکن وہ پڑھ لے گا۔ لیکن شکیل بن حنیف امریکہ میں سے کا اور فرانس میں سے فا اور را کو ملا کر کہتا ہے کہ کافر بن گیا، اس کی اس غلیظ بات پر اعتبار کرنا سراسر کفر ہے۔ اور حدیث میں ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی دائیں آنکھ ہوگی اور بائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، بائیں آنکھ اس کی نہیں ہوگی۔ تو شکیل بن حنیف کے نزدیک دجال جو ہے، دجال کا مطلب جو ہے وہ سیٹلائٹ ہے۔ کتنی بیہودہ بات ہے، اس زمانے میں یہ سب چیزیں کہاں تھی کہ جن چیزوں کو یہ آج کل فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اسی طرح دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر فرمائیں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور شکیل بن حنیف کو جب بند کمرے سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہے تو یہ کیسے جو ہے دجال کا مقابلہ کرے گا؟ کتنی جو ہے بیہودہ اور بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس شکیل بن حنیف میں اور دجال میں، یہ فرق ہے۔ اسی طرح اس نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ مہدی ہے، اب وہ بھی سن لیں آپ کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ کیا، مہدی کا بھی دعویٰ کیا۔ ان تمام حدیثوں سے اور آیتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ انسان ہے، الگ شخصیت ہے، بلکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ان دونوں کا فرق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو ان کے بارے میں بھی سن لیا آپ کہ حضرت مہدی جو ہے وہ حدیث کی نظر میں سنے آپ کہ حضرت مہدی سید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، یعنی روشن ان کی پیشانی ہوگی، کشادہ پیشانی ہوگی اور ناک ذرا اونچی ہوگی۔ اب اس کا چہرہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے، اس کا ایسا بدبودار اور بدصورت اور بیکار چہرہ ہے۔ حضرت مہدی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، تو مدینہ منورہ میں جب ہوں گے تو جو مدینہ منورہ کے خلیفہ ہوں گے ان کا انتقال ہو جائے گا، تو ان کے انتقال پر ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، تو یہ اس ڈر سے مکہ معظمہ آ جائیں گے۔ تو مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے، یا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی، وہ مسلمان بھی کتنے ہوں گے؟ 300 مسلمان ہوں گے، اور بہت بڑے بڑے عالم دین ہوں گے پوری دنیا سے جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی اور صالحین کی ایک جماعت ہوگی، ان کو پہچان لے گی۔ تو آپ کے نہ چاہنے کے باوجود کافی اصرار کریں گے یہ لوگ، یہ جو علماء ہوں گے یہ کافی اصرار کریں گے، اور اصرار کرنے کے بعد جو ہے وہ بیعت کر لی جائے گی۔ یہ خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک لشکر آپ کی مدد کے لیے آئے گا، اور دوسرا سفیانی لشکر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آئے گا۔ جو خراسان سے ایک لشکر آئے گا وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا، جو دوسرا لشکر ہوگا جو سفیانی لشکر ہوگا وہ حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ لیکن جو یہ سفیانی لشکر ہوگا، مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا ایک جگہ ہے، تو وہاں پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے، تقریباً 70,000 لوگ ہوں گے۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ زمین میں دھس جائیں گے، زمین پھٹے گی اور سب لوگ جو ہے زمین میں دھس جائیں گے۔ یہ حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو لے کر حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوں گے، اور حضرت مہدی کے ساتھ خون ریزی کی جنگ ہوگی، بہت جو ہے زبردست جنگ ہوگی، اور آخر میں امام مہدی کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح آپ کے ظہور سے پہلے ظلم سے زمین بھری ہوئی تھی۔ اب اس جنگ کے بعد آپ پوری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور آپ 7 سال تک حکومت کریں گے، صرف 7 سال تک رہیں گے۔ جب دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور جب آپ کی وفات ہوگی تو لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، یعنی حضرت امام مہدی کی وفات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور ان کو کہیں فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے قریب ہی ان کو کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث سنیں آپ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4284۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب شکیل بن حنیف کا تعلق حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں آپ، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4282 کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر دنیا کو ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا،
یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، صرف ایک دن باقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر دیں گے، اتنا لمبا کر دیں گے کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا جائے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ اب آپ اس حدیث کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہے اور نہ اس کا نام حضور کا نام جیسا ہے۔ اور آگے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4285۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اس طرح بھر دیں گے جیسا کہ زمین کو ان کے ظہور سے پہلے لوگوں نے ظلم سے بھر دیا تھا، ان کے آنے کے بعد پوری زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور یہ 7 سال تک رہیں گے۔ اب آپ اس حدیث سے اس آدمی کا فرق لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے ظالم، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 سال تک ہوں گے اور ان 7 سالوں کے اندر ہی پوری زمین عدل و انصاف سے قائم ہو جائے گی، بھر جائے گی۔ اب اس ظالم کو نکلے ہوئے، اس ظالم کو دعویٰ کیے ہوئے 40 سال ہو گئے، نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ کوئی عدل و انصاف قائم ہوا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب دوسری حدیث سنیں آپ کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خلیفہ کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے اختلاف ہو رہا ہوگا، یعنی مدینہ میں جو مدینہ کا خلیفہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا، تو انتقال کے بعد نئے خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہوگا، تو اس وقت مدینہ سے ایک شخص حضرت مہدی بھاگ کر مکہ آ جائیں گے اور مکے میں کچھ لوگ ان کے یہاں حاضر ہوں گے اور ان کو نہ چاہنے کے باوجود بھی خلافت پر ان کو راضی کریں گے، پھر وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آ جائیں گے، ان کی خلافت پر بیعت کریں گے، تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی وہ زمین کے اندر دھس جائے گا، وہ سفیانی لشکر ہوگا۔ جب مدینہ کے جو خلیفہ ہوں گے ان کی وفات کے بعد اختلاف ہو رہا ہوگا، تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ بھاگ کر مکہ آ جائیں گے اور مکہ میں ان کی پہچان ہوگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اور بیت اللہ شریف کے سامنے ان کی جو ہے پہچان ہوگی۔ اب یہ ظالم اس نے دعویٰ یہاں ہندوستان میں کیا ہے؟ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ایک طرف اس ظالم کی باتیں ہیں، آپ کس کی بات کو ماننا چاہتے ہو؟ اب خود سوچیں۔ اور آپ 2-4 بات اور سن لیں کہ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ یہ آدمی بہار اور دربھنگہ کا رہنے والا ہے، عثمان پورہ اس کا گاؤں کا نام ہے۔ یہ عثمان پورہ اور بہار دربھنگہ میں پیدا ہوا، حالانکہ حضرت امام مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور حضرت امام مہدی خود کو مہدی نہیں کہیں گے، بلکہ اس زمانے کے اولیاء اللہ ان کو مہدی کہیں گے، جو ایک جماعت ہوگی مسلمانوں کی صالحین کی، اور 300 علماء ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے آپ مہدی ہو، بلکہ وہ خود نہیں کہیں گے، خود تو منع کریں گے وہ۔ لیکن یہاں جو شکیل بن حنیف ہے یہ اپنے آپ کو مہدی کہلا رہا ہے، یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مجھے مانو میں مہدی ہوں۔ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں ہوگا، یعنی ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ بیت اللہ شریف میں ہوگا۔ اور شکیل بن حنیف کا جو ظہور ہوا ہے، جو شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، یہ دہلی کا ایک علاقہ ہے لکشمی نگر، وہاں اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مہدی کا نام ہمارے نبی کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔ اور حضرت امام مہدی جو ہے وہ سادات گھرانے سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے۔ اور یہ آدمی کس خاندان سے ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ایک عجیب خاندان سے، اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے۔ اور حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد صرف 9 سال تک حیات رہیں گے، 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ 9 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، اور ان کی جو قبر مبارک بنے گی وہ مسجد اقصیٰ کے کہیں برابر میں بنے گی، اور وہ فلسطین میں ان کی قبر مبارک بنے گی۔ اب اس آدمی کو دعویٰ کر کے بھی 30 سے 40 سال ہو گئے، لیکن نہ یہ آج تک مرا ہے، نہ یہ مر رہا ہے، اور نہ اس کی قبر مبارک وہاں پر بنے گی۔ اگر یہ مرے گا یہیں اس کو کہیں چپکے سے دفن کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو بھی گیا تو اس کی نماز جنازہ کوئی پڑھے گا نہیں، نہ مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہیں، کافر ہیں، اور جو خارج اسلام ہے، ایسے لوگوں کی نہ نماز جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ پر اعتبار کرنا ہے، اور اس کی نماز جنازہ کہیں اگر معلوم ہو بھی گیا تو شامل بھی نہیں ہونا ہے۔ نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کا جو قبرستان ہے اس مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مرتد ہے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اور جو آدمی مرتد ہے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے۔ تو اس آدمی کو مرنے کے بعد جلا دیا جائے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں
उन तमाम नौजवानों को होशियार रहने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी अगर इस तरह दावा करता है कि मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ, तो उसको फ़ौरन पकड़ कर मस्जिद में लेकर आए। जो भी आपके करीबी मस्जिद हो, मदरसा हो, और जो आपके करीबी खानका हो, इदारा हो, जो भी, वहाँ उसको पकड़ कर लेकर आएँ। अगर वो नहीं आता और आपके सामने दावा करता है मैं शकील, मैं जो है मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ, तो उसको एक बात कही जाए कि आप जो ये बात बोल रहे हो कि आप मेहदी हो, ईसा हो, तो आप मेरे साथ चलें, हमारी मस्जिद में चले, हमारे मदरसे में चले, हमारे मकतब में चले, हमारे इदारे में चले। वहाँ चलकर जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के सामने ये बात बोल दें आप। हरगिज़ वो आपको बोलेगा नहीं। जितने भी शकीली हैं होशियार हो जाएं, अभी हम ज़िंदा हैं। हमारे ज़िंदा रहते हुए और उलमा के रहते हुए तुम ये दावा कर दो और तुम्हारा ये दावा साबित हो जाए और तुम्हारे इस दावे के मुताबिक लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हों, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अभी हम ज़िंदा हैं, अभी उलमा ज़िंदा हैं, और जब तक उलमा दीन ज़िंदा हैं और मोतबर उलमा ज़िंदा हैं, मोतबर आलिम दीन ज़िंदा हैं, उस वक्त तक तुम्हारी दाल गल नहीं सकती। इसलिए आप भी इस वीडियो को बार बार सुनें और समझने की कोशिश करें। ये जो फितना है ये ऐसा ही फितना है जैसा कि ग़ुलाम अहमद कादियानी का फितना था, इसी तरह ये भी फितना है। एक ज़माना था इसके मानने वाला कोई भी नहीं था, अब इसके मानने वाले घर घर में पाए जा रहे हैं, गली गली में इसके मानने वाले घूम रहे हैं और गली गली में वो प्रचार कर रहे हैं। बल्कि मर्द ही नहीं बल्कि औरतों को भी इसने अपने फितने से मुतासिर कर दिया है। न जाने कितनी औरतें ऐसी हैं वो भी इस फितने से मुतासिर हो चुकी हैं और वो भी घर घर जाकर काम कर रही हैं। इसलिए आप इस फितने से होशियार रहें और आपके जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, उन तमाम को भी इस फितने से होशियार कराना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।